الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، ملی نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس کی توفیق سے آج 7 جولائی 2023 بروز جمعہ مسجد دارالسلام دھاراوی کے ممبر و محراب سے جڑ کر کتاب و سنت کی باتیں کرنے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے موضوع کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آج کا موضوع ہے جلد بازی قابل تعریف یا قابل مذمت۔ وقت اور حالات کی مناسبت سے میں نے موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہا ہے۔ اللہ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا جتھا آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جلد بازی کا شکار ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سارے بزرگ کئی معاملات میں آپ دیکھیں گے وہ جلد بازی کا شکار ہو رہے ہیں، حالانکہ وہاں سنجیدگی، متانت اور بردباری کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ موضوع چھیڑ کر خاص طور سے اپنی نئی نسلوں کو پیغام دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ ہماری نئی نسلوں کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ جلد بازی کہتے کسے ہیں؟ جلد بازی کی تعریف کیا ہے؟ جلد بازی کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا وقت ہونے سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ جلد بازی۔ کسان نے
دھان کے بیج ڈالے، اللہ نے بارش برسا دی، کھیتی لہلہانے لگی، لیکن اب وہ سوچ رہا ہے کہ بس 1 مہینے میں ہماری فصل تیار ہو جائے۔ اب اگر 1 مہینے ہی میں وہ جا کر اپنے کھیتی کی کٹائی کرے گا تو میرے بھائیو بتاؤ کہ آپ اسے عقل مند کہیں گے؟ آپ سب یہی کہیں گے بہت جلدی کر رہے ہو، آپ کو دھان کے بجائے ہری گھاس تو مل سکتی ہے، دھان کا 1 دانہ بھی نہیں ملے گا، 1 دانہ چاول بھی آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے، جلد بازی کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں افزائش نسل کا ایک قانون ہمیں دیا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے سے 9 ماہ کے بعد ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اب اگر کوئی جوان کہے کہ اتنی تیز رفتار دنیا ہے، ہاں کبھی ہم سائیکل پر سفر کرتے تھے، ابھی بائک آ گئی ہے، ابھی تیز رفتار کاریں آ گئی ہیں، ابھی بلیٹ ٹرینیں چلنے لگی ہیں، ابھی ہم میرے بھائیوں ہوائی جہازوں پر اڑنے لگے ہیں، اس لیے اب 9 مہینے کا انتظار کون کرے گا، مجھے 2 مہینے میں بچہ چاہیے۔ تو بتاؤ کیا یہ جلد بازی نہیں؟ کیسے نوجوان کو وقت سے پہلے وہ چیز مل جائے گی؟ تو میرے نوجوانوں، جلد بازی کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا وقت آنے سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ معیوب، یہ قابل مذمت ہے، اور آپ کی بجائے اس کے کہ لوگ تعریف کریں، آپ کی مذمت کی جائے گی ایسا قدم اٹھانے پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، مسند ابو یعلا کی روایت ہے جلد نمبر 7 میں، علامہ البانی نے اس روایت کو اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یعنی صحیح احادیث کا جو کلیکشن ہے اس میں اس کو ذکر کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ متانت، سنجیدگی یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس انسان کو مل جائے، جو سوچ اور فکر سے اپنے معاملات میں کام لیتا ہو، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی کا معاملہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس کا فرمان ہے میرے بھائیوں؟ قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنے معاملات میں جلد بازی سے بچتے ہوئے ہمیں متانت اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دنیا کتنی تیز رفتار کیوں نہ ہو جائے، اگر ہمارا نوجوان یہ سوچے کہ میں راتوں رات تاجر بنوں اور کروڑ پتی بن جاؤں، تو اس کا یہ خواب ہی رہ جائے گا، اس کی تعبیر اسے نہیں مل پائے گی۔ اس طرح کے شارٹ کٹس اسے جوکھم میں تو ڈال سکتے ہیں، کسی خندق اور کھائی میں گرا سکتے ہیں، کسی جیل کی سلاخوں میں اسے بھیج سکتے ہیں، لیکن اس شارٹ کٹ سے میرے بھائیو اس کی وہ مراد پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو بطور خاص چاہیے اپنے آپ کو سنجیدہ بنائیں، اپنے آپ کو محنت اور لگن سے جوڑیں، اپنے آپ کو قد و کاوش کرنے کا عادی بنائیں، اپنے بزرگوں سے سبق لیں کہ انہوں نے یہ حویلی کتنے دنوں کمائی کرنے کے بعد بنائی، انہوں نے یہ مسجد ذمہ داروں نے کتنے عرصے تک جد و جہد اور لوگوں سے ملنے ملانے کے بعد اسے تعمیر کیا ہے، ایک اچھا خاصا وقت اس کے پیچھے گیا ہے۔ یہ وقت اس کی ایک قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں، ایک ایک لمحے کا ثواب انہیں ملنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، متانت اور سنجیدگی، صبر اور تحمل، اللہ رب العالمین نے اسی کا تقاضا اپنے نبی سے کیا۔ آپ پڑھیے سورہ احقاف آیت نمبر 25، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، کہ نبی آپ صبر سے کام لو جیسے کہ آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر سے کام لیا، نوح نے، ابراہیم نے، اور اسی طرح دوسرے اولو العزم جو ہیں موسیٰ اور عیسیٰ، انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا ہے۔
اے نبی آپ بھی صبر و برداشت سے کام لیجئے، ولا تستعجل لہم، اور آپ ان کفار و مشرکین کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کیجیے۔ سبحان اللہ، کتنا رحیم و کریم ہے ہمارا رب۔ وہ پیارے نبی کی مدعو قوم کفار مکہ مشرکین عرب کے بارے میں اپنے نبی کو رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر یہ نہیں مان رہے، ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، تو بھی اے نبی ان کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ آپ کو میرے بھائیوں اسی مسجد حرام اور خانہ کعبہ کے صحن میں آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لوگوں نے چھڑایا۔ وہیں مسجد حرام میں سجدہ کرتے ہوئے ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت سجدہ میں ہوتے ہیں اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر اپنے دوستوں کے سہارے سے نبی کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی اونٹ کی اوجھڑی ہوتی ہے آپ اندازہ کریں، نبی خود اٹھا نہیں سکتے اسے، اپنا سر اوپر نہیں کر سکتے۔ وہ وہی مکے کی سرزمین، وہیں پر آپ کو ستایا جا رہا ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ ان کے ہدایت کے لیے دعائیں مانگی۔ اگر آپ ان کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے تو یہ کفار مکہ اس 13 سالہ زندگی میں جو نبی نے نبوت کی گزاری ہے وہ تہس ناس کر دیے جاتے، برباد ہو جاتے، مٹ جاتے، نبی کی دعا قبول ہو جاتی۔ لیکن نبی نے صبر سے کام لیا، برداشت سے کام لیا، حتیٰ کہ انہوں نے تو آپ کے جان کی بھی میرے بھائیو سپاری دے دی اپنے جوانوں کو، آپ کو جان سے مارنے کی تدبیریں کی۔ 11 قبیلے کے 11 جوانوں کو تلواریں دے کر آپ کے دروازے پر بٹھا دیا، جیسے ہی نکلیں ان پر وار کر دو۔ کس سے بدلہ لیں گے؟ ابو طالب کس سے بدلہ لینے جائیں گے، قصاص لینے جائیں گے، جب سارے لوگ مکے کے اس میں شریک ہوں گے؟ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی صبر و برداشت کے ساتھ، تدبیر اور تحمل کے ساتھ نکلے۔ اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے غار ثور میں بھی 3 راتیں گزاری، اور پھر پورا ہجرت کا سفر آپ کا ہوا، جو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ محرم کے مہینے میں اس موضوع پر بھی تقریریں سنیں کہ آپ کے ہجرت کا سفر کتنا دلدوز اور کتنا خطرات سے بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی کو مکہ سے مدینہ پہنچایا۔ تو میرے بھائیو، اس پیارے نبی کی زندگی میں صبر و برداشت کی مثالیں۔ ہم بھی ایک داعی قوم ہیں، پیارے نبی کے وارثین میں سے ہیں، ان کی امت میں سے ہیں۔ ہمیں بھی میرے بھائیوں، ایسے بھائیوں کو، ایسی بہنوں کو جو شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو بدعت و خرافات میں لت پت ہیں، جو مزار پرستی اور قبر پرستی جنہوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کو سمجھانے میں ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے، سمجھاتے رہنا ہے۔ ہمیں انہیں میرے بھائیوں بتاتے رہنا ہے، قرآن کی دلیلیں دیتے رہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے رہنا ہے۔ تھک کر بیٹھ نہیں جانا کہ میں نے 2 بار بلایا اور بس، میں نے 4 بار ان کو دعوت دی اور بس، نہیں، یہ پوری زندگی کا ہمارا عمل ہے۔ ہمیں جب موقع ملے انہیں دعوت توحید دیتے رہنا چاہیے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، جو اتحاف الخیارہ میں جلد نمبر 7 کے اندر صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ وہ کہتے تھے التؤدۃ فی کل شیء حسن الا فی امور الاخرہ، کہ سنجیدگی اور متانت یہی ہر چیز میں قابل تعریف ہے، سوائے ان معاملات میں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ اس میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے، وہاں جلدی اس کے اپنے اصول کے مطابق جلدی جسے کہا جائے، وہاں جلدی کرنا قابل تعریف ہے آخرت کے معاملات میں۔ لیکن عام طور سے دنیاوی معاملات میں ہمارے لیے متانت اور سنجیدگی ہی کا تقاضا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، معاملہ الٹا ہے۔ آخرت کے معاملات جہاں پر شریعت کا تقاضا ہے کہ انسان کو جلدی کرنا چاہیے، وہاں ہم دیر کر رہے ہیں، وہاں ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، گاؤں کھیڑے میں بہت سارے لوگ بستے ہیں،
کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ کا ایک نظام ہے، اس پر ہمیں راضی رہنا، اور اس کے بعد کا جو نظام ہے وہ یہ کہ ان کے تدفین اور تدفین کا انتظام کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جنازہ تیار ہوتا ہے، لوگ منتظر ہیں کہ ہمیں ان کے جنازے کی نماز پڑھنی ہے اور ان کو دفن کرنا ہے، لیکن گھر والے کہتے ہیں رکو، ارے ان کا بیٹا دبئی میں رہ رہا تھا نا، اس کا فون آیا ہے، وہاں سے وہ نکلنے والا ہے، رک جاؤ۔ اب وہ ٹکٹ لیتا ہے، اپنی فلائٹ بک کرتا ہے اور اس کے بعد وہ سفر کرتا ہے، کبھی کبھی 10-10 12-12 گھنٹے، کبھی کبھی پورے رات رکھ کر کے اس جنازے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو ہے کہ نہیں؟ یہاں تقاضا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اے لوگو مجھے میرے ٹھکانے پہنچا دو، کیوں دیر مچا رہے ہو؟ اگر وہ انسان جنتی ہے تو تم نے اس کے اور جنت کے درمیان اپنے آپ کو بیریئر بنا لیا، اگر وہ انسان کسی اور نتیجے کا اہل ہے تو آپ نے اس کے سامنے بیریئر اپنے آپ کو بنا دیا، حالانکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جلدی سے جلد دفن کر دو۔ اب اس بچے کے آنے کے، ان کے بیٹے کے آنے کے انتظار میں 24 گھنٹے میرے بھائیوں اس جنازے کو رکھ کر ہم انتظار کرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو، حالانکہ دیکھا جائے تو کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہی بیٹا جب باپ بیمار ہوتا اور کہتا بیٹا دوا کے لیے پیسے چاہیے تو وہ مکر جاتا تھا۔ وہ بیٹا اپنے باپ کے لیے دوا کا علاج کا انتظام نہیں کرتا، شادی ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا اپنے بیوی بچوں کے پاس، بس انہیں کی خوشی اس کے لیے خوشی ہوتی تھی، ماں باپ کی خوشی میں ان کی غمی میں وہ شریک ہونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن وہی بیٹا جو دوا علاج تک کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا، آج وہ ہزاروں روپے کے ٹکٹس خرید کر آ رہا ہے، کس کو؟ اپنے اسی باپ کو دیکھنے کے لیے جس سے زندگی میں کنارہ کشی اختیار کر لی، اور لوگ منتظر ہیں بیٹا آئے گا دیکھے گا۔ یہاں تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ جلدی کرو، نہلاؤ دھلاؤ اور کفن دفن کا انتظام کر لو، انہیں ان کی منزل پہ پہنچا دو، ان کی روح کو ستانے کا ذریعہ نہ بنو۔ لیکن آج ہم اور آپ اس میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے دیر کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں، میں اشارے کر رہا ہوں، ہمارے بہت سارے لوگ ان کے اوپر حج زندگی میں فرض ہو جاتا ہے، وہ نوجوان ہیں، 30 سے 35 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا، تجارت اور بزنس میں اللہ نے اتنی برکت دی، ہمارا وہ نوجوان کروڑ پتی ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ کو بھی عمرہ اور حج کرا سکتا ہے، خود بھی وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ابھی تو جوان ہوں، میرے بال تو ابھی سب کالے ہیں، ابھی مجھے حج جانے کی ضرورت کیا؟ میرے جوان، یہاں تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، آپ اللہ کی نوازشوں پر اس کا شکر ادا کرو، اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کر لو۔ اچھی بات ہے، ماں باپ نے اگر حج نہیں کیا تھا، ان کے پاس اتنی دولت جمع نہیں ہوئی تھی، آپ اپنے پیسے سے کرا رہے ہو، کراؤ، حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، کرائیے ان کو، لیکن خود بھی پیچھے نہ رہیے۔ آپ اگر یہ کہتے رہیں گے ابو امی بڑھاپے میں جا رہے ہیں، میں بھی جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں بھی چلا جاؤں گا، تو میرے جوان مجھے بتاؤ، کیا ملک الموت سے آپ کا کچھ سمجھوتا ہوا ہے؟ کوئی سرٹیفکیٹ اس سے آپ نے لیا ہوا ہے کہ بڑھاپے تک آپ بھی ایسے زندہ رہو گے جیسے آپ کے ابا زندہ رہے؟ یہاں تو ایک نوجوان اپنے گھر سے اپنی موٹر بائک پر نکلتا ہے، ممبئی کے گلی کوچوں میں دوڑتا ہے، بزنس اور تجارت کرتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہیں آتے جاتے چوراہوں پر ٹکرا جاتا ہے، آنن فانن آن دا اسپاٹ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے جوان، آخر انتظار کس بات کا ہے؟ یہاں تو آپ کو جلدی کرنا چاہیے تھا،
کہ چلیے اس سال نہ ہوا اگلے سال یہ جو آ رہا ہے ہم حج کو جائیں گے، اللہ نے میرے اوپر فرض قرار دیا ہے، لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے نوجوان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کے بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے اور اس میں ڈیلے کر رہا ہے۔ نوجوان آپ جائزہ لے لو، اگر یہ عبادت فرض ہو گئی ہے آپ جوانی میں جائیے، جو مزہ آپ کو اس جوانی میں آئے گا طواف کرتے ہوئے، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے، اللہ اکبر، میرے بھائیو اس وقت آپ کو لطف نہیں ملے گا جب آپ کو ویل چیئر پر بیٹھنا پڑ جائے، جب آپ کو وہاں سلو رفتار والی موٹر بائک پر بیٹھ کر کے طواف کرنا پڑ جائے، صفا اور مروہ کی سعی میں آپ کو موٹر بائک کا سہارا لینا پڑے، بتاؤ اس عبادت کا کیا لطف آپ اٹھاؤ گے؟ اس لیے اگر یہ عبادت جوانی میں فرض ہوئی ہے آپ اسے اس وقت ادا کرو، ڈیلے نہ کرو، یہاں جلد بازی کا تقاضا ہے۔ بچے بچیاں جوان ہو گئے، تقاضا ہے کہ شادی کر دی جائے، لیکن ابو محترم کہہ رہے ہیں ارے بیٹے نے پڑھ لیا ہے، ڈگری حاصل کر لی، ذرا فورن ریٹرن ہو جائے، کچھ اس کا ویلیو بڑھ جائے نا۔ تو بھائی باہر کے چکر میں اپنے نوجوان کی نوجوانی کو آپ بتا رہے ہیں کہ فورن سے ہو کر آئے گا، فورن ریٹرن ہوگا تو اس کا ویلیو کچھ ہوگا نا، پھر اس کے بعد جہیز سمیٹیں گے ہم۔ کچھ لوگ ہیں ایسے سماج میں کہ ابھی تو یہیں کا پڑھا ہوا، یہیں کا ڈگری لیا ہوا، یہیں کام کرنے والا، حالانکہ اللہ نے یہاں روزی دی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے شادی کے بعد، لیکن نہیں، فورن ریٹرن ہو جائے تب اس کی شادی کریں گے۔ یہاں تقاضا ہے جلدی کرو، آپ کے نوجوان کے قدم نہ پھسل جائیں، اس نوجوان بیٹی کا قدم راہ سے کہیں ہٹ نہ جائے اور گناہ کے مرتکب ہو گئے اگر یہ، تو آپ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، ذمہ دار اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ یہاں تقاضا ہے جلدی کرو، اچھے رشتے ڈھونڈو اور شادی کر دو سنت رسول کے مطابق، لیکن یہاں ہم ڈیلے کرتے ہیں۔ ہاں، اچھا اور موٹا رشتہ تاکہ موٹی جہیز ملے۔ یہاں میرے بھائیوں سے سوچنے کی ضرورت ہے، کیوں ہم ڈیلے کر رہے ہیں؟ تو جن معاملات میں دین میں کہا گیا ہے کہ اسے وقت پر کام کر لینا چاہیے، وہاں ہمیں جلد بازی کرنا چاہیے، وہاں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جہاں تقاضا ہے کہ سنجیدگی ہو، متانت ہو، بردباری ہو، میرے بھائیوں وہاں ہم جلد باز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جلد بازی یہ معیوب ہے، قابل مذمت ہے، کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ جلد بازی خواہشات کی پٹری پر چلتی ہے، نفسانی خواہشات کی پٹریوں پر جب ہم اپنے آپ کو چلا دیتے ہیں، تب آپ بتائیں کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور ایک کمی یہ بھی ہے کہ جو انسان جلد باز ہوتا ہے وہ اپنے معاملات میں غور و فکر نہیں کرتا، اس کے بہت سے چاہنے والے ویل وشرز ہوتے ہیں، ان سے وہ مشورہ لے سکتا ہے، لیکن جلد بازی کرتے ہوئے وہ مشورہ بھی نہیں لے پاتا۔ اسے اس معاملے میں اللہ سے بھی استخارہ کر لینا چاہیے، مشورہ لے لینا چاہیے، لیکن وہ استخارہ بھی نہیں کر پاتا۔ جلد بازی، تو جلد بازی بہت ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور کرتا کیا ہے جلد باز انسان کی پہچان؟ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جلد باز انسان کسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے پہلے، تحقیق کرنے سے پہلے اپنی زبان کھول دیتا ہے، رائے دیتا ہے، کسی بات کو سمجھنے سے پہلے جواب دینے لگتا ہے، کسی انسان کے ساتھ معاملہ داری کرنے سے پہلے ان کی تعریف کے پل باندھنے لگتا ہے، بڑے اچھے، بڑے بھلے منوش، ایسے اور وہ ویسے، بڑے امانتدار، اور اس کے بعد مینیجرشپ کی کرسی دے دیا اس کو۔ پتہ چلا 2-4 مہینے میں اتنا کچھ غبن کر ڈالا اس نے کہ اس کے بعد جب اس کا راز کھلا، کہا اللہ میں نے کیا سوچا تھا، میں نے کیا سمجھا تھا، میں نے کیوں اس کی اتنی تعریف کی تھی۔ تو میرے بھائیوں ہمیں جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ معاملہ داری سے پہلے کسی کی تعریف کے پل باندھ دینا، اس کے بارے میں جانکاری لینے سے پہلے رائے قائم کر دینا، اچھی یا بری، یہ بھی جلد بازی۔ تجربات سے سیکھیے، ورنہ عرب کہتے ہیں کہ العجلۃ ام الندامات، جلد بازی یہ شرمندگی کی بنیاد اور جڑ ہے۔ انسان جلد بازی میں کوئی کام کر جاتا ہے، کوئی بات بول جاتا ہے، اور بعد میں جب اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں تو سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتا ہے، کاش
میں نے ایسا نہ کہا ہوتا، میں نے ایسا اسٹیٹمنٹ نہ دیا ہوتا، میں نے یہ قدم نہ بڑھایا ہوتا تو اچھا تھا، آج میرا انجام یہ نہ ہوتا۔ شرمندگی کی جڑ جلد بازی، اس لیے میرے جوانوں اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، متانت اور سنجیدگی کو اپناؤ، یہی قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اپنے معاملات دنیا میں بطور خاص سنجیدگی اور متانت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے ہاں جلد بازی ہے، کہاں کہاں ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ملی جوانوں اور مسجد دارالسلام دھاراوی کمپاؤنڈ کے محترم مصلیوں، پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ عام حالات میں ہمیں ہمارے جوانوں کو، نئی نسلوں کو اپنے معاملات میں سوچ بچار کے بعد کوئی قدم بڑھانا چاہیے، سنجیدگی اور متانت سے آگے بڑھنا چاہیے، جلد بازی سے، شارٹ کٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ انجام زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں جلد بازی کئی جگہوں پر ہے۔ 10 منٹ کا وقت ہے، میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ اس طرف اشارے کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی انسان جو ہے بچوں والا ہے، اولاد والا ہے، بزرگ ہے، لیکن غصہ ہو گیا، بچوں پر بھڑک گیا اور جلد بازی میں بد دعا دینے لگا، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، ہاں تیرا برا ہو، تو فلاں فلاں انجام سے دوچار ہو، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کبھی اپنے مال، اپنی پراپرٹی کو بھی انسان قرض کرنے لگتا ہے۔ کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے لوگ اپنے آپ کو بھی لعنت و ملامت کرنے لگتے ہیں، علم نہیں، علم شریعت سے دور ہیں، نالج نہیں ہے، جلد بازی میں، حالانکہ بزرگی ہے، اولاد والے ہیں، لیکن بس بد دعا۔ میرے بھائیوں، انسان جلد باز ہے، قرآن کریم نے اس طرف رہنمائی کی ہے۔ آپ سورہ اسراء کی آیت نمبر 11 پڑھیں، اللہ کہتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان شر اور برائی کی دعا کرتے ہوئے بڑی جلدی اپنی زبان کھول دیتا ہے بھلائی کے مقابلے، اور انسان تو جلد باز ہے ہی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان جلد باز ہے، لیکن اللہ نے دعوت نہیں دی ہے کہ جلد بازی کرو۔ اللہ نے کہا ہے، آپ کو ابھارا ہے کہ دیکھو اپنے آپ میں متانت اور سنجیدگی کو لاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آپ پڑھیے صحیح مسلم 3009 نمبر کی حدیث ہے، 3009۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا على انفسکم ولا على اولادکم ولا على اموالکم۔ اے لوگو دیکھو، تم اپنے آپ کو قرض نہ کرو، تم اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، تم اپنے مال اور جائیداد پر لعنت و ملامت نہ کرو۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں، ہاں جہاں تیرا برا ہو تم مٹ جائیں، اپنے نوجوان بیٹے کو بد دعا دے رہے ہیں۔ میرے بزرگوں ٹھہرو یہاں پر،
تمہاری زبان سے نکلنے والی صدا ایسا نہ ہو کہ قبولیت کا وقت ہو اور قبول ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ اپنے اس نوجوان بیٹے کو برباد ہوتے ہوئے تمہاری آنکھیں دیکھیں گی، پھر خون بہاؤ گے، خون کے آنسو رو گے۔ وہ دعا قبول ہو چکی ہے آپ کی۔ اس لیے بچوں کو بد دعا دینے میں جلدی نہ کرو، جلد بازی سے کام نہ لو، دعا دو۔ برا بھی اگر ان سے ہو جائے، وہ سیکھ رہے ہیں نا، ابھی دکان میں آپ نے ان کو لگایا ہے، بزنس کے ٹیکنکس، کاروباری ٹیکنکس وہ سیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ خسارہ ہو گیا، ابھی نوجوان ہے، نونہال ہے، وہ سکھاؤ نا اسے۔ اب بد دعا دو گے، دعا قبول ہو گئی، بربادی کی راہ پر لگ جائے گا۔ لیکن اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، اللہ مستقبل میں تیری اصلاح فرمائے، تجھے نیک راہ پر چلائے، تیری تجارت میں اللہ تجھے برکت دے، ایسا بھی بول سکتے ہو میرے بزرگ، بول سکتے ہو نا۔ امام سدیس رحمۃ اللہ علیہ، حفظہ اللہ، شیخ سدیس، وہ کہتے ہیں بچپن میں شرارت کرتے ہوئے ہمارے گھر مہمان آئے تھے، میں کھیل رہا تھا، میں نے مٹی اور دھول اٹھائی اور لے جا کر اپنے ماں کے ہانڈی میں ڈال دیا جو پکا رہی تھی۔ میری ماں کو بہت غصہ آیا کہ ہائے میرے مہمانوں کا کیا ہوگا، اتنی دیر سے میں اس ڈش کو پکانے میں لگی ہوئی ہوں، میرے بیٹے نے لا کر دھول مٹی ڈال دی۔ لیکن ان کی زبان جب کھلی تھی ان کی ماں کی غصے کی حالت میں، تو شیخ سدیس حفظہ اللہ کہتے ہیں میری ماں نے کہا تھا بیٹے کیا کیا تو نے، اللہ تعالیٰ تجھے امام حرم بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کی ماں کی دعا قبول کر لی، سبحان اللہ۔ لندن کی کانفرنس میں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں اولاد والے ہو، بد دعا مت دو اپنے بچوں کو، کیوں جلد بازی کرتے ہو تو میرے بزرگوں اپنے آپ کو بھی سنبھالو، اور ہمارے نوجوان تب انہیں ہم سمجھا سکیں گے کہ آپ کو بھی متانت اور سنجیدگی سے کام لینا ہے۔ اے نوجوانوں دیکھو، تم جلد بازی کرتے ہو نا، ڈرائیونگ بہت تیزی سے کرتے ہو، گاڑیوں کو اوورٹیک کرنا تمہاری عادت تم نے بنا لی ہے، اور خطرات کو مول لیتے ہوئے پھرتے ہو۔ ہاں ابو نے آپ کے کہنے پر آپ کو موٹر بائک دلا دی، ہاں اچھی ماڈل کی آپ نے نکالا، نہیں تیز رفتار، لیکن اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو نا۔ ہاں کتنی بھیڑ بھاڑ والی سڑک پر چل رہے ہو، آخر اوورٹیک کرنا یہی آپ کا شیوا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ مہینے 2 مہینے اور اس کے بعد خطرات مول لیتے ہوئے آپ کب تک بچو گے؟ اس لیے میرے جوانوں، اللہ اکبر، ایسے ایسے واقعات اسی ممبئی کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ 2 نوجوان بچے جنہوں نے 10th پاس کیا، ابو نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کو موٹر بائک دلائیں گے اگر اچھے رزلٹ آئے۔ دونوں پاس ہو گئے، ابو دلاؤ، ابو نے دلا دیا۔ ان کے والد کا کہنا تھا میں فیت والا کمپاؤنڈ میں ہفتہ واری درس بخاری دے رہا تھا، سوال و جواب کے سیشن میں نوجوانوں کی بات آئی اور وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ سوال و جواب کے سیشن کے بعد آ کر لپٹ گئے، مولانا میرے 2 بچے نوجوان جن کو وعدے کے مطابق میں نے موٹر بائک دلائی، اور ایک دن فجر کے 1 آدھ گھنٹے کے بعد 8 بجے دونوں اپنی موٹر بائک پہ بیٹھے، چھٹی کا دن تھا، تیز رفتاری کے ساتھ لوکمانیہ تلک کی طرف نکلے، بودھ کالونی کے موڑ پر پہنچے، لوکمانیہ تلک سے آتی ہوئی تیز رفتار کار نے ان کو ٹکر ماری اور دونوں آن دا اسپاٹ ختم۔ مولانا میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے، دونوں بچے جو اللہ نے مجھے دیے تھے ایک ساتھ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ جوانوں اپنے آپ کو قابو میں رکھو، جلد بازی اچھی چیز نہیں، سوچ سمجھ کر چلو۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آفس جا رہے ہو، 10 منٹ لیٹ ہو جاؤ گے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاؤ گے، آپ کی تنخواہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی کٹ جائے، اتنا تو ہوگا۔ لیکن آپ موٹر بائک تیزی کے ساتھ بھگاتے ہوئے کہ میں وقت سے پہلے پہنچوں، خطرات مول لے رہے ہو۔ یا آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہو اور بجائے آپ اوپر سے جانے کے پٹریوں پر چھلانگ لگا کر اپنی ٹرین پکڑنا چاہتے ہو، تو تمہاری نظر تمہاری ٹرین پر ہے لیکن دوسری طرف سے آتی ہوئی ٹرین تمہیں نہیں دکھی، کیا ہوگا میرے بھائی میرے جوان؟ جلد بازی سے کام نہ لو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دی ہوئی جان اللہ کی نعمت ہے، اور ایک مومن کی جان ایسے چلی جائیں آسمان اور زمین تھراتے ہیں۔ میرے جوانوں اپنے ایمان کی، اپنے جان کی قیمت کو سمجھو اور متانت اور سنجیدگی سے کام لو۔ اسی طرح ہمارے نوجوان بہت سارے نمازوں میں جلد بازی کرتے ہیں،
صحیح بخاری پڑھیے 757 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، آپ نے ٹوکا، ایک صحابی رسول نے نماز پڑھی، آپ نے کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹو جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ گئے پھر پڑھے، آئے کہا جاؤ پھر پڑھو، انہوں نے پڑھی، پھر آئے کہا جاؤ پھر پڑھو، 3 مرتبہ انہوں نے پڑھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے کیسے پڑھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جب تم رکوع میں جاؤ تو اچھی طرح سے رکوع کر لو یہاں تک کہ مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو، رکوع سے سر اٹھاؤ، اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ پورے سیدھے طور سے یہاں تک کہ مطمئن ہو جاؤ، سجدے میں جاؤ، دعائیں پڑھو ایک دم اطمینان کے ساتھ یہاں تک کہ مطمئن ہو جاؤ۔ اطمینان اور سکون نام ہے نماز کا، نماز سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے، اور تم اتنا جلدی جلدی کر رہے ہو، ٹھونگے مار رہے ہو کوے کی طرح، تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کو نماز دہرانے کا حکم دیا۔ ہاں تو اس طرح سے ہمارے بہت سارے نوجوان آپ دیکھیں 4 رکعت کبھی ان کی نماز چھوٹ گئی، امام صاحب کے پیچھے نہ پڑھ سکے، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا ذہن اپنے کارخانے میں ہے، اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہے، کہاں پر وہ گردش کر رہے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز کو 1 سے 1.5 منٹ بھی نہیں ہوئی اور ختم، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ نماز ہوئی آپ کی؟ میرے جوان ذرا سوچو تو صحیح، نہیں، آپ اپنی نماز کی قدر کرو، اطمینان و سکون سے نماز ادا کرو۔ ایسے ہمارے جوان ایک جگہ اور بہت جلد بازی کرتے ہیں، طلاق دینے میں ابو نے شادی کر دی اور تھوڑی سی کچھ انبن ہو گئی، میاں بیوی میں ہو سکتی ہے کبھی کھٹ پٹ، برتن جب جمع ہوتے ہیں تھوڑا سا آواز آتی ہے، تو ہمارا جوان جذباتی ہو گیا، ارے جا میں دیتا ہوں تجھے طلاق طلاق طلاق، اللہ اکبر، 1 بار نہیں 3 فائر کر دیا اس نے۔ اور اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا، اللہ میں نے کیا کیا، مفتی صاحب کے پاس پہنچ گئے، مفتی صاحب 3 طلاق دے دیا میں نے، اور مفتی صاحب بھلے وہ بھی فتویٰ دے دیے کہ ارے اب تو حلالہ کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک، حلالہ کرنا پڑے گا، تمہاری عزت تمہیں لٹانی پڑے گی، حالانکہ یہ غلط ہے، حلالہ شریعت کے خلاف ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہمارے نوجوان لے کر پہنچ گئے۔ کیوں ایسا کرنا پڑ رہا ہے؟ ایک تو تم مفتی صاحب کے پاس گئے، تحقیق نہیں کی کہ صحیح فتویٰ کہاں سے ملے گا، جلد بازی کرتے ہوئے وہیں پہنچ گئے اور حلالہ کروا دیا انہوں نے۔ اور دوسری بات، تم نے جو جلد بازی کی، ارے تم کو دھمکانا ہی تھا تو کہہ دیتے تمہیں تمہارے ابو امی کے پاس بھیج دوں گا، اتنا نہیں کافی تھا؟ تھوڑا سنجیدگی سے کام لیتے، میرے جوان جلد بازی نہ کرتے تو آپ کو آج کفے افسوس کیوں ملنا پڑتا؟ اللہ کی ان بندیوں کے ساتھ رحم کرو، اللہ کے کلمے کے ساتھ آپ نے انہیں اپنا آنگن دیا ہے، اپنا بیڈ دیا ہے، اپنا گھر دیا ہے، آخر ذرا ترس تو کھاؤ۔ تھوڑی سی بات ہوئی، نمک زیادہ ہو گیا، تیکھا زیادہ ہو گیا، کوئی بات آ گئی خاندانی اور آپ جذباتی ہو کر کے طلاق 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 کی فائرنگ کرنے لگے، اللہ اکبر۔ کاش وقت ہوتا تو میں بتاتا، طلاق دینے کا طریقہ بھی غلط ہے، غیر شرعی ہے کہ ایک ہی مجلس میں انسان 1 سے زیادہ بار بولے، اور اگر 1 سے زیادہ بار آپ نے بولا، 300 مرتبہ بول جاؤ تب بھی ایک ہی مانی جائے گی۔ جی صحیح مسلم 1472 نمبر کی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ یہ طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 2 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ لوگ جلد بازی کرنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طلاق 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 کے الفاظ بولنے لگے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ لی اور کہا کہ ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم، کہ میرے مشیران کار دیکھو لوگ طلاق دینے میں جلدی کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان بالکل سنجیدگی سے کام نہیں لے رہے، بردباری سے کام نہیں لے رہے، معاف نہیں کرنا جانتے، یہ سمجھانا نہیں جانتے، تو اگر یہ جلدی کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ جلدی کریں، ہم بھی اس کو نافذ کر دیں کہ 3 بولو گے 3 ہو جائے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا کے طور پر 3 کو 3 نافذ کر دیا اور کہا جو بھی آج سے ایسا معاملہ لے کر آئے گا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی اس نے، ہم اس کو 3 گنوا دیں گے، 3 مان لیں گے اور علیحدگی کروا دیں گے۔ سزا کے طور پر حاکم وقت کو یہ اختیار ہے، امیر وقت کو، سلطان وقت کو، بادشاہ وقت کو یہ اختیار ہے، ہم اور آپ کو نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نوجوان یہاں بھی جلدی کرتے ہیں، ہمیں جلد بازی سے بچنا ہے۔ اور ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں، وقت ہو گیا ہے۔ آج کل کامن سول کوڈ کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے آپ کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے۔
کیا کرتا ہے یہ مسلمان؟ مسلمانوں، یہاں بھی تمہیں متانت اور سنجیدگی سے کام لینا ہے، کوئی ایسا ری ایکشن نہیں دینا ہے جس سے غلط میسج جائے۔ اور سن لو، جو لوگ کامن سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں نا، خود ان کے یہاں دھرم اور جاتی کی بنیاد پر اتنے سارے سیٹ بھرے پڑے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے نکاح کا انداز الگ، طلاق تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں، ہمیشہ کا زندگی بھر کا گٹھ بندھن ہے، ان کے یہاں وراثت کا نظام الگ، ان کے یہاں کھان پان کے نظام الگ، ان کے یہاں چھوت چھات کا بھید بھاؤ کا نظام الگ، اتنے سارے سیٹ ہیں، ذرا انہیں ان کے درمیان یہ سیکسا سول کوڈ، کامن سول کوڈ نافذ کر کے چلانے کا موقع تو دو۔ دیکھتے ہیں کیا یہ صرف ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا ہیڈیک ہے؟ اللہ کی قسم نہیں۔ اس لیے تمہیں ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، جلد بازی میں کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنے دانشوران کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میمورنڈم دینا ہے تو دستخط کر کے کوئی چیز لکھ کر کے وہاں پہنچانے کی ضرورت ہے، تمہیں روڈوں پر نکل کر مظاہرے بازیاں کر کے، تمہیں نعرے بازیاں کر کے کسی اس طرح کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلد بازی نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا محافظ اور ناصر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ ہمارے الیکشن سے پہلے ہمارے ریئیکشن کو دیکھ کر ہمارے خلاف کوئی کمنٹ پاس کرنا چاہتے ہیں، ہمارے خلاف ان ہندوؤں کو یکجٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں تم ذرا سنجیدگی سے کام لو۔ جلد بازی کا کوئی بھی اقدام نہ ہماری امت کے حق میں ہے، نہ ہمارے حق میں ہے، نہ ہمارے دھرم کے حق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنجیدگی اور متانت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأکبر۔